بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھٹنوں کے درد کے لیے 1 پاؤ گوند لے کر 1 چھٹان گوند کا تیرا دونوں کو گرینڈر میں باریک پیس لے اور حسب ضرورت گھی میں بھون لے، اتنا بھونے کہ صرف براؤن ہو جائے۔ 1 چمچ گرم دودھ میں تھوڑی تھوڑی ڈال کر خوب اچھی طرح حل کر لے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد لے، اس سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو دن میں پیاز کا استعمال دوپہر کے وقت ضرور کیا کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ دیر بھوکے رہیں گے تو بھوک کو زیادہ دیر تک رکھنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انجیکشن لگوا کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دھنیا کا رس اپنی گنج پر لگائیں، بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن ہو تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ اس کو ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ بھی گلابی ہو جائیں گے۔ گڑ گرم تاثیر رکھتا ہے، ہاضمے کو درست کرتا ہے۔ گڑ پیشاب آور ہے اور بلغم کو دور کرتا ہے۔ گڑ طاقت کو بڑھاتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گڑ کو زیادہ استعمال کرنے سے دانت اور خون کو خراب کرتا ہے۔ معدہ اور اعضائے ہاضمہ کی میل کو نکالتا ہے۔ گڑ گردے کے درد کو دور کرتا ہے۔ تربوز کھاتے رہنے سے گردوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ کھٹے انار کے رس میں روئی بھگو کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ گورا اور کھل جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ڈال کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ سیب نہار منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہوتی ہے۔ خونی اور بادی بواسیر کے علاوہ پیشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی پھول گوبھی بہت فائدہ مند ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی، وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہیں۔ پھول گوبھی پیشاب آور خصوصیات کی حامل ہے اور خون کو مضر اثرات سے پاک کرتی ہے، جس کی وجہ سے جلد پر اس کے اثرات بہت مثبت پڑتے ہیں۔ ہمارے گھر میں زیادہ تر پھول گوبھی کو آلو کے ساتھ پکایا جاتا ہے، اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بدہضمی اور اپارے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے دہی کے چند قطرے اپنی ناک میں ڈالنے، بدن میں طاقت آئے گی۔ پکے ہوئے خوبانی کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ بھر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابالیں اور روزانہ سر پر لگائیں، بال خوب بڑھیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کے تیل کی مالش کریں، کیونکہ اجوائن کا تیل ہڈیوں اور جوڑوں کے تہ تک پہنچتا ہے۔ نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ 1 لیموں کے 2 ٹکڑے کاٹ کر دونوں پیروں پر ایک ٹکڑے سے اچھی طرح رگڑ کر مساج کریں اور ساتھ ساتھ لیموں کو دباتے رہیں تاکہ رس نکل کر پیروں کو لگتا رہے۔ اس کے بعد جو کے آٹے سے پاؤں کا اچھی طرح مساج کریں تاکہ لیموں کا رس جلد کے اندر تک چلا جائے۔ 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا لیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر پاؤں کسی اچھے صابن سے دھو لیں۔ 7 دن کے لگاتار استعمال سے پاؤں بالکل صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ چہرے کے داغ دھبوں یا دانوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ 2 رکعت سنت موقدہ میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الفیل پڑھا کریں۔ شفا کی یقین کے ساتھ پڑھیں۔ 2 رکعت سنت موقدہ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء میں ہوتی ہے۔ جسم کی کسی جگہ پر سوجن ہو تو لونگ کھانے سے جسم کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ بھر کر پی لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس جلن کو ختم کرنے کے لیے 2 کیلے کھا لیں یا تھوڑی سی مقدار میں دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے منہ میں رکھ لیں، اس سے بھی جلن ختم ہو جائے گی۔ ہاضمے والا چورن بنانے کے لیے سفید تل 50 گرام، سونف 50 گرام، سفید زیرہ 50 گرام اور بادام 50 گرام لیں۔ سنا کے پتے 15،
سخت پودینہ 5 گرام۔ فرائی پین میں ان تمام چیزوں کو الگ الگ بھون لیں تاکہ ان کے اندر موجود نمی ختم ہو جائے اور یہ ہلکے براؤن کلر کے ہو جائیں۔ اس کے بعد ان سب کو مکسر گرائنڈر میں ڈال کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور ایک کانچ کی بوتل میں بھر کے رکھ دیں۔ اب 1 چمچ چورن روزانہ کھانے کے بعد کھا لیں، چاہے تو دہی میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا ہاضمہ اچھا رہے گا اور پیٹ کے مسائل بھی دور ہوں گے۔ چکور کا گوشت کھانے سے لقوے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لالی کا گوشت کھانے سے قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بگلی کا گوشت کھانے سے مرگی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے گنٹھیوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انگور نہار منہ کھانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ انگور کھا کر سونے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ خواتین ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے ضرور کھائیے، یہ جوڑوں کے درد، خون کی کمی، تھکاوٹ، ذہنی کمزوری دور کریں گے اور جسمانی طاقت ملے گی۔ اس سے وزن میں بھی کمی آئے گی۔ آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھیں تو رزق کی تنگی کی علامت ہے۔ آٹے میں لیمو ڈال کر آٹا گوندیں۔ آٹا زیادہ دیر تک اگر فریج سے باہر پڑا رہے تو بھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر دل اداس رہتا ہے تو کسی مجبور یا یتیم بندے کی مالی مدد کریں۔ اگر آپ صبح اٹھ کر وقت پر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کسی قسم کا یرکان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرکان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک نہار منہ چبا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کالا یرکان درست ہو جاتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چہرے پر مسلا جائے تو چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلیوں کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیمو ملا کر گاڑھا امیزا بنا لیں اور اسے ہاتھ اور پیروں کی سیاہ ہوتی ہوئی انگلیوں پر لگا لیں۔ چند ہی دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑی ہوئی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ زیورات چاہے سونے کے ہو یا مصنوعی دھات کے، دونوں ہی خواتین کی جان ہوتی ہیں۔ بہت سی خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے زیورات بند ڈبے میں پڑے رہنے سے سیاہ پڑ جاتے ہیں، جو کہ استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے زیورات کے ڈبے میں بچوں کی سلیٹ پر لکھنے والا چاک لیں اور اسے زیورات کے ساتھ رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے مصنوعی زیورات کالے نہیں ہوں گے۔ جو انسان دودھ نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے والے بندے کا معدہ تیز ہوتا ہے۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر دھبے پڑ جائیں تو اس کے لیے 4 بڑے چمچ گلیسرین میں 1 بڑے لیمو کا رس ملا کر کسی شیشی میں رکھ لیں۔ روزانہ اس مکسچر سے پاؤں کے دھبوں پر مالش کریں، بعد میں پاؤں دھو لیں۔ چند ہی دنوں کے استعمال سے پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ اگر منہ پک جائے تو کیڑے کی چھاگ چہرے پر لگا لیں، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً زیرہ منہ میں ڈالیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ پیلے رنگ کا جوتا پہنا جائے تو بچھو نہیں کاٹتا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جائے تو بندہ اندھا ہو سکتا ہے۔ سورج مکھی کے پھول کو سونگا جائے تو نزلہ زکام خشک ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اگر عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کی کمر میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی بھی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر پتھری سے بچنا ہے تو روزانہ 1 لیمو کا رس پینا معمول بنا لے، کیونکہ لیمو میں تمام سٹریس پھلوں سے زیادہ سائٹریٹ مادہ پایا جاتا ہے یا گردوں میں موجود کیلشیم گلا دیتا ہے۔ اس سے پتھری جنم نہیں لیتی۔ خاموشی سے تباہ کرنے والی عادات میں بہت زیادہ ادویات کا استعمال، بہت زیادہ کم سونا، سوشل لائف ختم کرنا، بہت زیادہ منفی سوچتے رہنا، موبائل کا زیادہ استعمال کرنا، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، مایوسی کی صحبت میں رہنا۔ آپ کو ہماری کون سی ریمیڈی اچھی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔